السلام علیکم ناظرین، عامر میاں اور ایسٹرو ہوپ موجودہ ہفتہ 24 سے 30 اپریل 2011 کا احوال بتانے کے لیے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو بات کریں گے حسب معمول ہم برج حمل کی، اور جب برج حمل کی بات ہوگی تو اس میں عمومی جائزہ ہمیشہ کی طرح پہلے آئے گا۔ آپ کا حاکم ستارہ مریخ 3 سے 30 اپریل عروج یافتہ رہتے ہوئے آپ کی حوصلہ مندی اور خود اعتمادی میں بہتری لا سکے گا، جس کے بعد آپ اپنی فنی صلاحیت یا اور قابلیت میں خاطر خواہ اضافہ محسوس کر سکیں گے اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے۔ لیکن آپ کو لازمی طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ ایسے حالات میں اپنے اندر پیدا ہونے والی تیزی اور عجلت پسندی کے جو جذبات ہیں ان پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت میں پیدا ہونے والی تیزی ہمیشہ ہی نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ ان اثرات کے دوران آپ کے کچھ خاص رشتوں میں دوری بھی پیدا ہو سکتی ہے، جسے باہمی طور پر جنم لینے والی غلط فہمیاں دور کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 24 اپریل کو آپ کی حیثیت اور عہدوں میں اضافہ ہوگا۔ 25 اپریل کو کوئی اہم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ 26 اپریل کو نئے کاروباری معاہدے کرتے وقت محتاط رہیے گا، جبکہ شریک کار کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ یہ شریک کار جو ہوتا ہے یہ پارٹنر کی بات ہوتی ہے، اور شریک حیات جو ہوتا ہے یہ لائف پارٹنر کی بات ہوتی ہے۔ 27 اپریل کو آپ کی حیثیت اور شخصیت میں اضافہ ہوگا، کسی اہم تقریب میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ 28 اپریل کو مالی امور پر بھرپور توجہ دیجیے گا اور شریک حیات کی صحت کا خاص خیال رکھیے گا۔ 29 اپریل کو رفاہی کاموں میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ کسی نئے فرد سے ملاقات کا بھی امکان ہے جو آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے گا۔ 30 اپریل کو کوئی خوشخبری سن سکیں گے۔ اس کے علاوہ کاروباری امور میں کامیابی بھی حاصل ہو سکے گی، جبکہ آپ اپنے الجھے ہوئے خیالات کو حتمی شکل دینے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کا حامل دن 26 اپریل، جبکہ نئے اثرات کا حامل دن جو ہے وہ 27 اپریل کا ہو سکتا ہے۔ برج ثور ٹارس۔ آپ کا حاکم ستارہ زہرہ 22 تا 30 اپریل آپ کے ذائچہ کے 12ویں گھر میں رہتے ہوئے کسی خفیہ ذریعہ معاش سے یعنی سیکرٹ وے جو کوئی بھی یوز کر کے آپ اپنے جو ہے مالی فوائد کا حصول جو ان میں ممکن بنا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی فلاحی دلچسپی کے جو کام ہیں ان میں آپ کی دلچسپی مزید بڑھ سکے گی۔ پچھلے ہفتے ہونے والے شرف زہرہ کی وجہ سے موجودہ ہفتے میں بھی آپ کے مسائل کا خاتمہ ممکن ہوتا جائے گا۔ ایسے میں آپ کو بہتر منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں میں ہونے والے اضافہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی، جس کے لیے خود کو متحرک کرنا لازمی ہوگا۔ اگر بیرون ملک جانے کا ارادہ تو اپنی خواہش کو پورا کر سکیں گے۔ 27 اپریل کو ہونے والی زہرہ پلوٹو تربی کی وجہ سے آپ کے کچھ ذاتی اور سماجی امور مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ اس کے علاوہ جن سے مخالف کی جانب رغبت بڑھنے کی وجہ سے آپ کے لیے مزید محتاط رہنا ہی فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 24 اپریل کو مالی لین دین کرتے وقت غصہ کا اظہار نہیں کیجیے گا، یعنی اب ریش نہیں ہونا ہے کسی بات پہ بھی، جو بھی ہو اس کو بڑے تحمل سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ 25 اپریل کو دور دراز سے اہم خبریں مل سکیں گی۔ 26 اپریل کو آپ خوشی کی خبر سنیں گے اور اپنے جاری امور میں کامیابی بھی حاصل کر سکیں گے۔ 27 اپریل کو کسی نئے منصوبے پر کام شروع کرنا بہتر رہے گا۔ 28 اپریل کو مختلف قسم کے نئے معاہدات عمل میں آ سکیں گے جو آپ کے لیے مستقبل کے لیے فائدہ کا باعث بھی بن سکیں گے۔ 29 اپریل کو مجموعی طور پر احتیاط اور دانش مندی کی ضرورت ہوگی، بلکہ ضرورت نہیں ہوگی، ان کا استعمال کرنا لازمی ہوگا یا بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ 30 اپریل کو کسی بھی قسم کی غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر ڈرائیونگ اور اس طرح کے باقی جو رسکی کام ہوتے ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، اور اس سلسلے میں آنے والی کسی بھی مشکل کے بارے میں اپنے جو قریبی جو تجربہ کار افراد ہیں ان کی جو مشاورت یا آراء سے جو ہے فائدہ مند نتائج جو حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 25 اور 26 اپریل، جبکہ نئے اثرات کے حامل دن جو 27 اور 30 اپریل کے ہو سکتے ہیں۔ برج جوزہ جیمنائی۔ موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد تمام ماہ آپ کے ذائچہ کے 11ویں گھر میں رہتے ہوئے یکم تا 23 اپریل راجہ حالت میں تھا، جس کی وجہ سے اپنے دوست احباب سے وابستہ امیدیں پوری نہ ہوئی اور نہ ہی جاری منصوبے خاطر خواہ فوائد کا سبب بن سکے۔ اس کے علاوہ جاری معاملات میں پیدا ہونے تاخیر سے آپ میں تلخی یا تلخ مزاجی اور آپ کے رویے میں درستگی پیدا ہوئی، لیکن 24 سے 30 اپریل عطارد مستقیم حالت میں ہونے کی وجہ سے آپ کی علمی، ادبی اور ذہنی صلاحیتیں جو ان میں اضافہ کا باعث بن سکے گا، جبکہ مختلف تقاریب یا محافل میں شرکت سے آپ کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی آپ کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بہتری آئے گی۔ ان اثرات کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب سے مالی مفادات کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے۔ یہ صرف خالی صلاحیتیں نہیں بڑھیں گے بلکہ آپ پیسے بھی جناب کما سکتے ہیں۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔
24 अप्रैल को बाद मुआहदों पर नजरसानी कर सकेंगे, जिससे बहुत सी खुशियां आपको मिल सकेंगी। 25 अप्रैल को कानूनी मामलात में कामयाबी हासिल होने से फवाइद का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। 26 अप्रैल को रोमानवी माहौल तवज्जो तलब होगा, लेकिन कारोबारी सफर करना मुफीद रहेगा, बल्कि कामयाब भी होगा। 27 अप्रैल को तालीमी उमूर में दिलचस्पी बढ़ने से जाती तरक्की के लिए मुतहर्रिक हो सकेंगे। मजमूई तौर पर तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 28 अप्रैल को ट्रैफिक के मामलात एहतियात तलब होंगे, लेकिन अपने असाब पर ज्यादा दबाव न डालें, क्योंकि हर चीज की ज्यादती बुरी होती है। 29 अप्रैल को जहनी और जिस्मानी थकावट दूर करने के लिए आराम की जरूरत जो है उसका एहसास पैदा करें या जरूरत को महसूस करें, वरना आपकी सेहत जो है वो खराब होने का खदशा जो है वो हकीकत बन सकेगा। 30 अप्रैल को माली उमूर दरपेश होंगे, जिन्हें अपनी खुदादाद सलाहियतों से हल कर सकेंगे, जबकि आपको दूसरों के ताउन की जरूरत रहेगी। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो वो 26 अप्रैल, जबकि 9 असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजे के चौथे और 11वें घर का हाकिम सितारा ज़ोहरा अपने शर्वी घर में रहती वो आपको अच्छे सम्राट दे सकेगा, जिससे आपके घर में चैन और सुकून होने के अलावा अपनी जाती सवारी खरीदना भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि अपनी देरीना ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे। आपके मौजूदा हल्का अहबाब में मुखलिस अहबाब की शमूलियत होने की वजह से अपने जारी मनसूबों से फवाइद का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। इसी तरह खाना माल का हाकिम शम्स भी आपको माली फवाइद दिलाता रहेगा, जबकि आपकी आमदन में भी खासा इजाफा हो सकेगा। मरीख तारत करान होने की वजह से आपके कारोबारी उमूर में कुछ अजीज व अकारब की जानब से दखल अंदाजी की जा सकती है, और कुछ खुफिया हासदीन की जानब से आपके खिलाफ कुछ साजिश भी तैयार की जा सकती है, लिहाजा मुहतात रहना ही आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 24 अप्रैल को मौजूदा जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, इसलिए फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया न कीजिएगा। 25 अप्रैल को कोई गैर मुतवक्को सफर पेश आने का इम्कान है। 26 अप्रैल को अफसरान बाला का ताउन शामिल हाल रहेगा। 27 अप्रैल को शरीक हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अपने घरेलू मामलात पर भी तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। 28 अप्रैल को माली मामलात में मुनाफा हासिल कर सकेंगे, जबकि बाज गैर शादीशुदा अफराद की शादी की बात भी शुरू हो सकेगी। 29 अप्रैल को नए कारोबारी मुआहदे ज़ेर गौर रहेंगे। आपको किसी करीबी साथी की तरफ से कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। 30 अप्रैल को किसी मुखलिस दोस्त का ताउन हासिल होगा, इसलिए अपने मौजूदा फजूल और मतलब प्रस्त दोस्तों से हत्तुल इम्कान मुलाकात करने से गुरेज करें। इस हफ्ते में आपके लिए ना तो कोई 7 दिन है और ना ही कोई मनफी असरात का हामिल दिन है जो कि आपको डिस्टर्ब करे, इसलिए आप अपने मामूल के मुताबिक अपना हफ्ता बासानी गुजार सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, और बताऊंगा अपने रवाबत के बारे में जहां से आप मजीद फायदा हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com और बरह रास्त कॉल करने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बिलमुशाफे मुलाकात करने के लिए या फिर खत किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान।